جزاک اللہ خیرن کثیرہ محترم فہیم ہاشمی صاحب جو کہ جنسی پولیس اسٹیشن کے انچارج ہے. میں یہ بتانا چلوں کہ ہمارے مہم کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ جو شراب کا جو معاملہ ہے آج اس کی ریل پیل ہو چکی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شراب یہ تو ام الخبائث ہے کہ تمام برائیوں کی ماں ہے. تو ہم نے اس کو بھی ٹارگٹ کیا ہے کہ اس پہ بھی لگام لگائی جائے, تمام نشہ آور چیزوں پر لگام لگائی جائے. انشاءاللہ اس پہ بھی کام کیا جائے گا. اب میں آخر پروگرام کے اختتام پر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو مہم کا موضوع ہے وہ تو یہ ہے کہ امن, ترقی اور نجات, دنیا اور آخرت کی نجات. اور امت مسلمہ سے یہ مہم ایڈریس کرتی ہے, خطاب کرتی ہے کہ ہم اسلام کی دعوت تمام انسانوں تک پہنچائیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. کہ آپ کے پاس جو بھی اسلام کی تعلیمات ہے, قرآن ہے, وہ تمام لوگوں تک پہنچانا ہے. آپ کے پہنچانے کے نتیجے میں کوئی شخص راہ راست پر آ جائے تو اس پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تمہارے ذریعے ایک شخص کا ہدایت کی راہ پر چلنا 100 سور اونٹ کے برابر ہے, کئی بہتر ہے, اس سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں اس کا یہ انعام ہے 100 سور سے زیادہ. تو یہ مہم کا امت مسلمہ سے یہ خطاب ہے کہ وہ تمام جو لوگ بستے ہیں یہاں پر ہمارے مہاراشٹر میں ان تک یہ پہنچے اور اسلام کا پیغام پہنچائے. اب آخر میں اختتامی خطاب کے لیے مولانا محترم حافظ الیاس خان فلاحی ناظم شہر آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. مولانا الیاس خان فلاحی صاحب. ایک اعلان ہے معذرت کے ساتھ. کل بتاریخ 15 جنوری بروز پیر دوپہر 1:30 بجے سے 4:30 بجے تک خواتین کا ایک مخصوص اجتماع رکھا گیا ہے امپیریل لانس میں. آپ سبھی سے گزارش ہے گھر کی خواتین کو وہاں پر پہنچائے. یہ اجتماع آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو طلاق کا جو معاملہ چل رہا ہے اس پر ہے, تو آپ سے ادباً گزارش ہے کہ خواتین کو وہاں پر پہنچائے امپیریل لانس میں کل 1:30 بجے. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید القولین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا صدق اللہ العلی العظیم. اسٹیج پر تشریف فرما عمرہ مقامی جناب ڈاکٹر عمران احمد صاحب, محترم لیکچرار ہمارے عزیز مولانا نصیر عالم اصلاحی صاحب, صدر ناظم اعلیٰ مجلس علماء, اسی طرح سے مولانا انوار الحق اشاعتی صاحب, نائب صدر مسلم نمائندہ کونسل اورنگ آباد, اور ڈاکٹر الطاف قریشی صاحب, اور اسی طرح سے ہمارے اس علاقے کے پی آئی جناب فہیم ہاشمی صاحب, اور میرے سامنے تشریف فرما اورنگ آباد شہر کے انتہائی قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس عنوان کے تحت ہم نے یہ خطاب عام روشن گیٹ کے اس بہت ہی پرہجوم اور بہت ہنگامہ خیز سرزمین پر منعقد کیا ہے, وہ عنوان آپ کے سامنے پوری روشنیوں کے ساتھ جلوگر ہے. عنوان ہے اسلام برائے امن, ترقی اور نجات. ہم یہ سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ آخر اسلام کا امن سے رشتہ کیا ہے, اور اسلام کا ترقی سے رشتہ کیا ہے, اور اسلام کا نجات سے رشتہ کیا ہے. اور آج کے حالات میں امت مسلمہ کے لیے اس عنوان میں یا اس مشن میں امت مسلمہ کے کرنے کے کام کیا ہے. آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان
اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جبکہ اسے امن نصیب ہو، اور اگر اسے امن نہ ہو تو پھر وہ اس زمین کو برباد کر دے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر جس زمین پر گئے اس زمین پر سب سے پہلے انہوں نے امن کی دعا مانگی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شہر میں پہنچے تو حضرت ابراہیم کی زبان پر جو کلمات تھے وہ سورہ ابراہیم میں موجود ہے کہ اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ یاد کرو تاریخ کے اس موقع کو کہ جب ابراہیم نے مکہ کی سرزمین پر اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے، اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ اور جب اسی طرح ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ میں اللہ کے رسول نے جو دعا مانگی وہ دعا یہ تھی کہ اے پروردگار، جیسے تو نے تیرے خلیل کے شہر مکہ کو امن سے بھر دیا، ایسے ہی میں تیرے نبی محمد جو میں تیرا رسول ہوں، اے نبی میرے شہر مدینہ کو بھی امن اور سلامتی کا مرکز بنا دے، اور ویسی ہی برکتیں یہاں بھی نازل فرما جیسی برکتیں تو نے مکہ میں نازل فرمائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانی کے سامنے اسلام کو پیغام رحمت کے طور پہ پیش کیا، اور ہمارا جو لفظ ہے اسلام، اس لفظ کے اندر ہی سلامتی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام ہوں، میں سلام ہوں، سلام یعنی میں امن اور سلامتی ہوں، سلامتی یہ اللہ کی ذات میں ہے۔ اے محمد میرے نام کو جاری کرو، اس کو دنیا میں پہنچاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا افشوا السلام، دنیا میں امن اور سلامتی کو پھیلاؤ۔ تو اسلام کا مشن سلامتی ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ہم ایمان کی بات کہتے ہیں تو ایمان کے اندر بھی امن کے معنی پائے جاتے ہیں، کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ زمین پر کبھی فساد برپا نہیں کرتا، اس کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیے کہ لفظ امن اور ایمان اس کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام نبیوں پر نازل ہوا، اور اللہ کے رسول اس دین کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو اسلام نے دنیا میں امن اور سلامتی کو پھیلایا۔ اس بھارت میں مسلمانوں نے 1100 سال حکومت کی، لیکن 1100 سال دور حکومت میں آپ کبھی کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں دیکھیں گے۔ بھارت کی تاریخ میں آپ کو کبھی فرقہ وارانہ فساد دور دور تک دکھائی نہیں دے گا۔ یہاں جتنے لوگ آئے جن کے آج بھی علماء کرام یا جتنے اولیاء اس زمین پہ دفن ہیں، ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اسلام کو اپنے عمل سے پیش کیا، اور یہ بتایا کہ اسلام کا ماننے والا زمین پر کبھی فسادی نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد کو برپا نہ کرو، ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے درمیان جھگڑا چھڑانا خود کتنی بڑی نیکی اور عبادت ہے۔ حضرات گرامی، لیکن آج ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ آج دنیا کے اندر انسانوں کی سوچ بدل گئی ہے، اور دنیا میں جو امن ہے یہ امن خطرے میں آ چکا ہے، کیونکہ دنیا کے انتہائی ذہین اور انتہائی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکر و فریب کے جو حامل لوگ ہیں وہ انسانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب امن کو جو برباد ہو رہا ہے، امن وہ کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے فہیم ہاشمی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں کہ امن کو برباد کرنے والی بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن میں موجود ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ انسانی امن کو برباد کرنے میں ایک چیز ہوتی ہے لالچ۔ لالچ یعنی آدمی اس بات کی کوشش کرے کہ وہ دنیا کا دوسروں کا حق مار لے اور اپنا پیٹ بھر لے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا انسان لالچ میں ہے، اور
اور یہ جو سرمایہ داری جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں سودی نظام نے پوری انسانیت کا خون چوس لیا ہے، اور بھارت کا حال یہ ہے کہ بھارت کی دولت کا بڑا حصہ یہاں کے چند گنے چنے لوگوں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے۔ کتنی خوفناک بات ہے کہ اس ملک کا ایک مالدار آدمی وہ اپنی بیوی کی سالگرہ پر، شادی کی سالگرہ پر جیٹ پلین اس کو جو ہے انعام میں دیتا ہے، اور ایک دوسرا آدمی اسی ملک کا شہری ہے جو اڑیسہ میں اپنی مرحوم بیوی کی لاش کو لے جانے کے لیے اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں تو اس لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر 20 کلومیٹر پیدل جاتا ہے۔ کیا یہ تاریخ ہمارے بھارت کی نہیں؟ پھر یہ حالت معاشی امن کہ انسان پیسوں کے لیے مارا پھر رہا ہے، تو یہ جو ہے یہ بھی امن کو کہ جس کے نتیجے میں جو اللہ نے دولت بخشی تھی تو وہ دولت آج عام انسانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، بلکہ دولت چند انسانوں کے جیب میں آ کر جمع ہو گئی ہے اور حرام و حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ پھر دوسری جو چیز ہے اخلاقی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ شراب ہے۔ یہ شراب کیا ہے؟ یہ شراب تمام گناہوں کی اور جرائم کی اور کرائم کی ماں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ میں شراب نوشی اور نشہ خوری کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ ابھی رپورٹس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ صرف پنجاب میں 70% نوجوان شراب کے عادی ہو چکے ہیں، نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ جس ریاست کے 70% نوجوان شراب کے نشے میں غرق ہو، وہ ریاست اخلاقی اعتبار سے کتنی بلند ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو وہ نہ اپنی ماں کو ماں سمجھتا ہے، نہ بہن کو بہن سمجھتا ہے، نہ بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے۔ اور یہی حالت ہمارے ملک میں بھی ہے۔ پچھلے دنوں یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ جو 31 دسمبر ہے، 31 دسمبر کو بامبے شہر میں اتنی شراب خریدی جاتی ہے کہ جس کا کیلکولیشن 500 کروڑ تک جاتا ہے۔ آپ سوچئے یہ شراب پینے کا جو مزاج یہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر اس بات کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نشے کی الگ الگ قسمیں ایجاد ہو گئی ہیں۔ تو ہم نے اس مہم کے ذریعے اس بات کی بھی کوشش کی ہے کہ یہ جو ام الخبائث ہیں، اس ام الخبائث کے خلاف امت مسلمہ کھڑی ہو اور سارے سماج کے لوگ ہمارے ساتھ جمع ہو، اور ہم سب مل کر یہ امن کو برباد کرنے والی جو چیز ہے اس کو ہم ختم کریں۔ رپورٹس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو لوگ فساد برپا کرتے ہیں تو وہ لوگ سب سے پہلے شراب پلاتے ہیں، نشہ کرواتے ہیں، اور نشہ کروا کے انسانوں کو درندے بناتے ہیں، اور درندہ بنا کر پھر وہ سماج کے اندر خوفناک قسم کے حالات پیدا کرتے ہیں۔ ابھی یہ بات رپورٹس میں آئی کہ وہ شمبھو جس نے کہ راجستھان کے اندر ایک نوجوان کو مارا، کدالی سے مارا اور اس کو زندہ جلایا، اور اس کی رپورٹ پورے انڈیا کے اندر پھیلی، اس کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس کو 1 سال پہلے سے، یہ پولیس رپورٹ ہے، 1 سال پہلے سے اس کو نشے کا عادی بنایا گیا، اسے چرس، گانجا، افیم یہ چیزیں پلائی گئی، اور پھر اس کے اندر سے انسانی صفات چھین لی گئی اور اسے درندہ بنایا گیا۔ اور پھر درندہ بنانے کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے سماج کو کیا دیا، اور اس سے ملک، ہمارے اپنا ملک، پوری دنیا کے اندر اس کی جو تصویر بنی ہے وہ کیا تصویر بنی ہے، اور کیسے انسانیت دہل گئی ہے۔ یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جو جرائم ہے اس کا 1-2 چیزیں نہیں، اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو اس کی بہت تفصیلات ہیں، بڑے پیمانے پر یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو ایک امن کی چیز یہ ہے۔ پھر تیسری جو چیز ہے وہ امن کا تعلق ہے انسان کے سوچ بچار سے، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو گھر ہیں وہ گھر اب تنازعات کے اڈے بنتے جا رہے ہیں، اتنے جرائم پھیل رہے ہیں گھروں کے اندر، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، بچے ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارے جو گھر ہے یہ گھر امن اور شانتی کا مرکز نہیں ہے، بلکہ یہ گھر بھی تیزی کے ساتھ میں فساد کا اڈا بنتے جا رہے ہیں۔ جو بات ابھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ گھروں کے اندر سکون کیوں نہیں ہے، کیوں آخر ایک آدمی آتا ہے اور اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اور کیوں ایک خاتون وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں بھی سینکڑوں لوگوں سے اپنے تعلقات بنائے رکھتی ہے۔ نوجوانوں کے اندر بے اعتمادی کی کیفیت ہے، بے روزگاری کا عالم ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی کے ساتھ میں جو گھروں کے اندر یہ جو ماحول بنا ہے، کہ یہ ماحول، اس میں ٹیلی ویژن کا کتنا بڑا رول ہے، کتنا بڑا کردار ہے اس میں میڈیا کا، یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں۔
اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا، اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا، اپنی بیٹی کے تعلق سے صحیح نہیں سوچتا، وہ انسان سماج کے اندر دوسری ماؤں کی کیا عزت کرے گا؟ وہ سماج کے اندر دوسروں کے لیے امن کا کیسے پیکر بنے گا؟ تو ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایک باپ کو اچھا باپ، ایک شوہر کو اچھا شوہر، ایک بیوی کو اچھی بیوی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے ہم اس کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیے کہ سماج کی دشا کیسی ہے۔ حالت یہ ہے کہ نکاح کو انتہائی مشکل اور پیچیدہ بنا دیا گیا ہے کہ شادی کرنا ہے تو ایک مرد کو 1000 بار سوچنا پڑتا ہے، لیکن زنا کو اتنا آسان بنا دیا گیا ہے کہ زنا اس معاشرے کے اندر اتنا آسان بن گیا ہے کہ سگریٹ شاید مہنگا ہوگا، اس سے آسان زنا ہے۔ اتنا زنا آسان بنا دیا گیا ہے۔ زنا ایک طرح کا نہیں ہوتا، آنکھوں کا زنا، کان کا زنا اور دل کا زنا، سوچ کا زنا، کہ آدمی زنا کے کلچر میں رہ رہا ہے، اور زنا کے کلچر نے آج کیا کیا ہے کہ انسان کے اندر سے پورے اخلاق چھین لیے، پورے اخلاق چھین لیے۔ ابھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ بھارت کے اندر اگر آج سے 5 سال پہلے کا ہم جو جرائم کا اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے، شماریات دیکھیں گے، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر سال سیکسول جو کرائمز ہیں، سیکسول جو گناہ ہیں، وہ ہر سال 2 گنا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر عصمت دری کے واقعات 2016 کے اندر 2016 میں اگر عصمت دری کے واقعات اگر فرض کیجئے کہ 40,000 ہوں گے تو 2017 میں آ کر وہ واقعات 70,000 تک پہنچ رہے ہیں۔ ابھی یہ سامنے آئی ہے یہ بات، آپ اس کو ریکارڈز کو دیکھیے کہ اس سال بھارت کے اندر کرائم کے ریکارڈز جو درج کیے گئے ہیں، جن کی FIR ہوئی ہے، 58 لاکھ ہے۔ 58 لاکھ کرائم کے ریکارڈز اس وقت پولیس اسٹیشنوں میں اس سال درج ہوئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ ہمارا یہ سماج جرائم کا اڈا بنتا جا رہا ہے۔ تو زنا کا کلچر عام ہو رہا ہے، اور زنا کو کلچر کو عام کون کر رہا ہے؟ زنا کے کلچر کو عام کرنے والی بڑی بڑی بین الاقوامی جو ہے اس کے اوپر بڑی بڑی انڈسٹریز کام کر رہی ہے، بڑی بڑی انڈسٹریز کام کر رہی ہے، اور ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان تیزی کے ساتھ کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں۔ کیسے کھوکھلے ہو رہے ہیں؟ اخلاقی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، اور ہر اعتبار سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس نوجوان کے اخلاق صحیح نہ ہو، جس کی سوچ صحیح نہ ہو، وہ سماج کے اندر کسی بڑے انقلاب کو برپا نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ کو بتائیے، کیا ایک زانی انسان وہ اچھا کارپوریٹر ہو سکتا ہے؟ کیا ایک زانی انسان وہ اچھا میئر ہو سکتا ہے؟ کیا ایک بلاتکاری انسان وہ اچھا ملک کا منسٹر ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ سماج ان چیزوں کی طرف سوچ نہیں رہا ہے۔ سماج کے جو اصل مسائل ہیں، ان مسائل کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ توجہ کس کی طرف ہے؟ آرٹیفیشل مسائل کی طرف۔ آج بھارت کی جو سیاست ہے، یہ سیاست کیسی بن گئی ہے؟ جو ایشو ہے وہ ایشو نہیں، جو نان ایشو ہے وہ ایشو ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ایشو ہے، جیسے ابھی آپ کے سامنے گفتگو کے آغاز میں یہ بات آئی کہ تقریباً 2,10,000 کسان اب تک خودکشی کر چکے ہیں۔ یہ 2,10,000 کسانوں کی روحیں انہی فضاؤں سے گزری ہیں، اور دنیا اس حقیقت پر گواہ ہے۔ یہ ریکارڈز ہیں ہمارے سامنے۔ سوال یہ ہے کہ یہ انسان خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ کیوں آخر انسان تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ ابھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ گزشتہ ہفتے ہمارے اپنے محلے میں ایک نوجوان نے اور ایک نوجوان لڑکی نے خودکشی کی ہے۔ بالکل نوجوان، اس کا رشتہ کل طے ہونے والا ہے، آج اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اور یہ خودکشی کا جو یہ تیزی کے ساتھ میں بڑھتا ہوا گراف ہے، یہ بھی دراصل ذہنی امن کے کنگال ہونے کی نشانی ہے کہ آدمی ذہنی اور قلبی طور پر کنگال ہو چکا ہے۔ اس کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور اس کی زندگیاں اجڑ گئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے پاس، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے پاس وسائل کی کمی ہے؟ بھائیو، وسائل کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس میں جتنا غریب اور مجبور انسان مسائل کا شکار ہیں اور بدامنی کا شکار ہیں، اتنا ہی زیادہ ہمارا مالدار آدمی بھی شکار ہے۔ ہمارا جو دولت مند طبقہ ہے، وہ دولت مند طبقہ بھی اتنے ہی مسائل کا شکار ہیں، بلکہ اس سے 2 گنا ہے۔ لیکن آج کے انسان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ سکون کیسے حاصل ہوتا ہے، امن کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے انسان کو صحیح طور پر
قلب کا اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد میں اگر ہم سیاسی سطح پر دیکھیں کہ سیاسی سطح پر بدامنی کی جو کیفیت بھارت میں بن رہی ہے، یہ کیفیت رونگٹے کھڑے کر دینے والی. کیوں؟ کیونکہ کچھ نفرت کے سوداگر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسانوں کے اندر نفرت کی فضا کو اتنا پھیلاؤ کہ یہاں پر بچنے والے انسان دوسرے انسانوں کو انسان ہی نہ سمجھے، انسان ہی نہ سمجھے. وہ سرے سے یہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب وہ اس نوجوان کا قتل ہوا تو راجستھان کے وزیر داخلہ نے یہ بات کہی کہ بیچارے نے غصے میں مار ڈالا. بیچارے نے. سوچئے جرائم کو انجام دینے والے لوگوں کے لیے ہمارے نیتاؤں کے دل میں کتنی محبت ہے کہ اس کو بیچارہ کہتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جرائم کی حوصلہ افزائی ہوگی. پھر اس سے زیادہ خطرناک بات یہ کہ اس کی حمایت میں وکیل میدان میں آ رہے ہیں، پبلک میدان میں آ رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ وہ بھارت ہے کہ جس بھارت کے اندر لوگ اتنے دیالو اور اتنے محبت کرنے والے لوگ ہوتے تھے کہ وہ جو ہے کسی کیڑے مکوڑے کو مارنا صحیح نہیں سمجھتے تھے، تو آخر اسی دیالو انسان کو ظلم کا، درندگی کا جو سبق سکھانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ بھائیو، یہ ایک بہت خطرناک قسم کی صورتحال ہے. یہ فسائیت کا خوفناک چہرہ کہ جس کے ذریعے سے عام آدمی کے ذہن میں یہ سوچ ڈال دی جا رہی ہے کہ وہ دوسروں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے پاس میں رواداری، ہمارے پاس میں عدم تشدد کی جو قدریں تھی وہ قدریں موت کے گھاٹ اتار دی جا رہی ہیں. آپ سوچئے کہ جو یہ موب لیچنگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر چند لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ ایک مجبور اور بے سہارا انسان کو اتنی بے دردی سے مار کر ہلاک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ان کی اس ہلاکت پر کوئی پشیمانی نہیں. یہ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس سماج کا انسان درندگی کی اس انتہا کو پہنچے گا، وہ سماج کبھی دنیا کے اندر بہت دیر تک وہ سماج باقی نہیں رہ سکتا ہے. کیونکہ یہ بات قرآن میں بھی ذکر ہے. ہم اپنے ملک کو بچائیں، اپنے سماج کو بچائیں، اپنے دیش کو بچائیں اور یہاں کی انسانیت کو بچائیں. ابھی ہماری کیفیت کیا ہے؟ امت مسلمہ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ بھائی میرا اپنا کیا معاملہ ہے، میں اپنے محلے میں مزے سے ہوں، میں اپنی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا. وہ سب نہیں. بھائیو یاد رکھیے، ایک مظلوم کی آہ بھی خدا کے عذاب کو اس زمین پہ مسلط کر سکتی ہے. ایک مظلوم اور بے بس انسان کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم دنیا کے اندر ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن وہ کامن انسانی قدریں، وہ کامن ہیومن ویلیوز جو انسانوں کے درمیان زندگی کی ضرورت ہے، اس کو تو پھیلانا ہم سب کا فرض ہے. آپ دیکھیے کہ سیاسی اعتبار سے یہ حال، معاشی اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی، سماجی اعتبار سے یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ سماجوں کو آپس میں لڑانے کی جو کوششیں ہیں، یہ دنگائی مزاج، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو، اس پہ بریک لگے. کیونکہ یہ جو لفظ امن ہے، یہ امن انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر امن نہیں ہوگا تو پھر سماج کے اندر کوئی ترقی نہیں ہوگی. اور ترقی کا تصور بھی کیسا ہے؟ دیکھیے آج جو ہم ترقی دیکھتے ہیں تو اس کے تصور کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ترقی یقین جانیے کہ اگر انسان کے ذہن میں ترقی کا تصور یہ ہے کہ حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر جو بھی مال میرے پاس آ جائے وہ میری ترقی کی بنیاد ہے، تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے. کیونکہ وہ ترقی جس کی بنیادیں اخلاق میں نہ ہو، وہ ترقی جس کی بنیادوں میں حرام و حلال کی تمیز نہ ہو، وہ انسانیت کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے. وہ انسانوں کو برباد کر کے رکھ دے گی. ظاہر سی بات ہے کہ ایک جسم جو دوسروں کے خون چوس کر جس نے دوسروں کے خون کو چوسا ہے اور اس نے اپنے آپ کو توانا بنایا ہے، وہ جسم کبھی زمین پر امن برپا نہیں کر سکتا. وہ جسم کبھی زمین پہ امن برپا نہیں کر سکتا. وہ لوگ جو حکومتی عہدیداروں پر ہے یا جو سماج کے بڑے بڑے منصبوں پر ہے، اگر وہ رشوت کے ذریعے اپنے خاندانوں کو پالتے ہیں تو ان کے خاندانوں سے نکلنے والی نسلیں وہ کبھی انسانیت کے لیے امن اور سلامتی کی ضامن نہیں بن سکتی. کیوں؟ کیونکہ انسان جیسی غذا کھاتا ہے
ویسی اخلاق اس کے اندر پروان چڑھتے ہیں۔ اگر وہ حرام غذا کھاتا ہے تو اس کے اخلاق لازمی طور پہ حرام بنتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے، قرآن کو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے سود کو حرام کیوں کیا؟ قرآن نے سود کو اسی لیے حرام کیا کہ سود کھانے والا جو شخص ہے اس میں انسانیت کو کے خون کو چوسنے کی یہ جو ہے عادت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ کبھی انسانیت کے لیے خیر خواہ نہیں ہو سکتا، جس کی مثال ہمارے سامنے یہود ہے۔ یہ یہود پوری دنیا کے اندر سودی نظام کی بانی ہے، یہ سودی نظام کے پوری دنیا میں اصل جو ہے سرچشمہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں رہے انہوں نے وہاں کی قوموں کو چوسا اور چوس کر پھینک دیا۔ عرب کی جو تباہال معیشت تھی، عربوں کی جو تباہال معیشت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے پہلے، اس میں سب سے بڑا رول وہاں کے یہودیوں کا تھا، کہ جنہوں نے وہاں آ کر پورا سودی نظام پھیلا دیا تھا اور پورے عرب کی معیشت پر کھٹمل بن کر غالب آ گئے تھے۔ ہمارے نبی نے سود کو ختم کیا اور اس طرح سے دولت کو گھروں مالداروں کے گھروں کی لونڈی بننے نہیں دیا، بلکہ دولت کو عام انسان تک پہنچایا، اور یہ جو ہے ہر آدمی کے حق میں بہتر ہے۔ تو سودی نظام کا مسئلہ ہے، پھر یہ حرام و حلال کی تمیز کا مسئلہ ہے۔ تو ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں امت مسلمہ کے سامنے کہ امت مسلمہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ دنیا کی جو ترقی ہم کو دکھائی دے رہی ہے، یہ دنیا کی چکا چوند ترقی، یہ ترقی دراصل انسانیت کی موت پر دکھائی دیتی ہے، یہ ترقی انسانیت کے زوال کی نشانی دکھائی دیتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ترقی وہ ہو کہ جس میں انسان زمین پر فرشتہ دکھائی دے، انسان زمین پر فرشتہ دکھائی دے۔ ترقی وہ ہو کہ جہاں کا حاکم اور حکمراں وہ عمر فاروق جیسا ہو، کہ جس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ اگر اس ملک کے اندر ایک بکری کا بچہ بھی مر جاتا ہے تو اس کا جواب کل قیامت کے دن اللہ عمر سے حاصل کرے گا کہ آخر وہ بکری کا بچہ کیوں مرا، بھوک کی وجہ سے مرا، کیا ہے؟ تو یہ جو چیز ہے بھائیوں، یہ ترقی کا صحیح تصور آج انسانوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ دیوانوں کی بھٹ ہے، اس کو کون سننے والا ہے؟ یاد رکھیے، اگر آپ ایسا سوچتے ہیں اور اگر امت مسلمہ یہ سوچتی ہے تو پھر یہ سمجھیے کہ گویا ہم نے ہمارے نبی کے پیغام پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کیا۔ ہمارے نبی کا جو پیغام ہے، یہ پیغام دراصل انسانیت کے لیے حیات بخش پیغام اسی بارے میں ہے۔ جب نبی کو یہ کہا گیا کہ ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو یہ جو رحمت ہے، یہ رحمت کب ہے؟ کیا ہم اپنی مسجدوں میں تسبیحیں پڑھیں گے تو رحمت ہوگی؟ کیا ہم جو ہے صرف نوافل کا اہتمام کریں گے اور عمروں پہ عمرے کریں گے تو کیا رحمت نازل ہوگی؟ رحمت یہ نہیں ہے بھائیوں۔ ہمارے فرائض اور عبادات تو کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے، ہماری نمازیں کبھی چھوٹنی نہیں چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے اندر ہمیں اسلام کے نظام رحمت کو نافذ کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ جن مورخین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حیرت انگیز انکشافات کی، غیر مسلم مورخین، تو غیر مسلم مورخین نے جو بات کہی ہے وہ آپ اس کو نوٹ فرما لیں۔ غیر مسلم مورخین اس بات پر حیران رہے کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی دنیا میں ایسے کیا کارنامے انجام دیے کہ جس کے نتیجے میں قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو انسانیت فراموش نہیں کر سکتی، اور دنیا کا بڑے سے بڑا نیتا اور دنیا کا بڑے سے بڑا جو ہے دھرم کا جو بانی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کیا بات کہی؟ انہوں نے کہا کہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے دھرم گرو گزرے ہیں، انہوں نے انسانوں کو انسانی بستیوں سے کاٹ کر خانقاہوں میں، معبدوں میں، کلیساؤں میں لا کر جمع کر دیا، یا ان کو جو ہے تو بنباس کی زندگی کی طرف متوجہ کر دیا، گویا ان کو دنیا سے کاٹ کر اللہ سے جوڑا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کے وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے انسانوں سے جوڑا، انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے انسانوں سے جوڑا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت انسانوں کو بخشی ہے وہ شریعت ایسی نہیں ہے جو انسانوں کو پہاڑوں میں، خانقاہوں میں اور معبدوں میں لے جا کر اللہ میں مصروف کر دیں، بلکہ وہ شریعت ایسی ہے جو انسانوں کو انسانی سماج سے گزار کر خدا تک لے جاتی ہے۔ کیا چیز ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے انسانیت کے اس درد کو محسوس ہی نہیں کیا۔ اگر ہم اس زمین پر انسانوں کے اس درد کو محسوس کرتے تو انسانوں کے درد میں سب سے بڑا درد یہ ہے کہ انسان خدا سے دور جا چکا ہے۔
یہ بہت بڑا درد ہے. یہ جو جتنے مسائل ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، ابھی ایک یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ زمانہ جدیدیت کا زمانہ کہلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ماڈرنزم. یہ جدید زمانہ ہے. مفکرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جدید دور کا جو انسان ہے وہ ماڈرنزم سے بیزار ہو چکا ہے. اشتراکیت فیل ہو گئی، کیپٹلزم فیل ہو گیا، سیکولرزم فیل ہو گیا، ڈیموکریسی فیل ہو گئی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب دنیا میں جتنے نظریات تھے وہ نظریات مر چکے ہیں. اب یہ جو اگلا زمانہ ہے یہ نظریات کی موت کا زمانہ ہے. تو اس زمانے کا نام کیا رکھا گیا؟ پوسٹ ماڈرنزم. پوسٹ ماڈرنزم کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں انسانوں کو اب کسی انسانی قدر پر یقین نہیں رہا. آج کے زمانے کا جو نوجوان ہے، آپ اسٹڈی کیجئے کہ یورپ، امریکہ اور بڑے بڑے دنیا کے جو ممالک ہیں، وہاں کا جو تعلیم یافتہ انسان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انسانی قدروں کو مانتے ہیں وہ دنیا کے جھوٹے لوگ ہیں. اب ان کو قدروں پہ یقین نہیں رہا ہے، کیونکہ ہر آدمی جو سچ بولتا ہے اپنے مقصد کے لیے سچ بولتا ہے. تو قدریں بے اثر ہو گئی. انسانی قدریں، سچ بولنا، حق گوئی، بے باکی، محنت اور یہ دنیا بھر کی جو قدریں ہیں، یہ قدریں آج دنیا انسانیت کی نگاہوں میں بے معنی ہو کر رہ گئی. ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو انسانی اوصاف ہیں جس سے انسان کو انسان کہا جاتا ہے، آخر انہی اوصاف پر سے انسان کا اعتماد کیوں اٹھ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی قدروں کی زندگی اللہ کا ڈر ہے. انسانی قدروں کی زندگی اللہ کا ڈر ہے. اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو قدریں زندہ ہوگی، اور اگر اللہ کا ڈر نہ ہوگا تو قدریں مر جائیں گی. ایک آدمی اگر سچ بولتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو اس کے سچ میں اخلاص ہوگا. ایک آدمی اگر سماج کے اندر خدمت خلق کے کام کرتا ہے اور اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو صحیح معنوں میں وہ شخص جو ہے صحیح معنوں میں وہ خدمت خلق کا کام انجام دے رہا ہے. تو انسانی قدریں، یہ اخلاق جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اخلاق اسی وقت زندہ رہیں گے اور اصولی اخلاق بنیں گے. مصنوعی اخلاق نہیں، اصولی اخلاق بنیں گے جب ان اخلاق کے اندر خدا کا ڈر شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں کیا غیر معمولی بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم توعظون بہ، لوگوں یہ قرآن ہے جس کی نصیحت تمہیں کی جاتی ہے. وہ کیا نصیحت ہے؟ کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. کہ تم میں سے جو لوگ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا. اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا. تو بھائیو، آج اگر ہم اس بھارت کو ایک پولیس اسٹیٹ بنا دیں، یا یہاں چاروں طرف پولیس، ہر جگہ پولیس ہی پولیس، یہاں پولیس وہاں پولیس، اس کے باوجود بھی جرائم ختم ہونے والے نہیں ہیں اور امن و شانتی قائم ہونے والی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ انسان کا جو دل ہے اس دل میں پولیس نہیں ہے. دل میں پولیس، اور دل میں جب پولیس ہے وہ کیا ہے؟ دل میں اصل جو ڈر ہے وہ اللہ کا ڈر، آخرت کی جواب دہی کا احساس. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ برائی سے دور رکھتی ہے. اب آپ دیکھیے، تھوڑا سا آپ اس پہ غور کیجیے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں تو آخر کیا انسانیت کو ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آج آپ دیکھیے کہ یونیورسٹی میں آج جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ایک جو ہے فیسٹیول منایا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی کا جو نام رکھا گیا تھا اس کے اس میں وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر ہمارے دلت بھائی، دیگر سماجوں کے بھائی وہاں موجود ہیں. جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی وہاں پر ہمیں امن، ترقی اور نجات کے تعلق سے جو لٹریچر ہے اسلام کا وہ رکھنا چاہیے. تو ہم نے وہاں ایک بک اسٹال لگایا. آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک بک اسٹال سے کام نہیں چلا، تو ہم کو آج وہاں 3 بک اسٹال لگانے پڑے، 3 بک اسٹال. اور وہاں صبح سے ہمارے ساتھی بالکل 1 منٹ ضائع کیے بغیر، بلکہ کھانا کھائے بغیر صبح سے اب تک وہاں کھڑے لگے ہوئے ہیں. وہ کیوں؟ کہ 1 منٹ ہمارا ضائع نہ ہو جائے. اور ہزاروں کی تعداد میں یہ اس کے تعلق سے پمفلیٹ، اس کے تعلق سے فولڈر، قرآن مجید بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لوگ حاصل کر رہے ہیں. اور وہ حاصل کرنے والے ہمارے رحمانیہ کالونی، بابر کالونی اور کرار پورہ کے لوگ نہیں ہیں، مسلم لوگ نہیں ہیں، بلکہ حاصل کرنے والے سب کے سب ہمارے کون ہیں؟ ہمارے وہ بھائی ہیں، وطنی بھائی ہیں.
آپ یہ کہہ سکتے کہ ایسا کیوں ہے؟ ابھی پچھلے دنوں پونے میں ایک بہت بڑا مراٹھی سمیلن ہوا تھا. مراٹھی سمیلن میں جماعت نے اپنا مراٹھی کا جو ہے وہاں پر اپنا بک اسٹال لگایا. تو یہ سمیلن تقریباً 7 دن چلتا رہا. 7 دن سمیلن چلنے کے بعد میں یہ معلوم کیا گیا کہ کون سی کتاب اس سمیلن میں سب سے زیادہ فروخت ہوئی. تو معلوم ہوا کہ نمبر 1 پر قرآن مجید ہے. نمبر 1 پر قرآن مجید. یہ میں آپ کو کوئی ایسی حکایت ہی نہیں سنا رہا ہوں کہ کوئی بیان کی. آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی جھوٹے قصے اور واقعات کبھی بیان نہیں کر سکتی ہے، اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. لیکن آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے بھائیوں کہ آج کا انسان پریشان ہے. انسان پریشان ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے مکتی ملے. جب وہ رات میں سوتا ہے تو سوتے وقت اسے یہ خیال آتا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے پاس گھر ہے، دولت ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن میرا دل سکون کیوں نہیں پاتا، میرے دل میں امن کیوں نہیں ہے، میرے دل میں شانتی کیوں نہیں ہے. وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے اور اسی سوال کا جواب اللہ کی کتاب اس کو دیتی ہے. اللہ کی کتاب اس کو اس سوال کا جواب دیتی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں. تو آج امت مسلمہ ایمان کی اس دولت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایمان کی یہ دولت جو اللہ نے اپنے نبی آخر الزماں کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، اسلام کی امن و شانتی کی یہ دولت جو ہم اس سماج کے اندر دے سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اپنا بھی ہے. ہمارا اپنا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اسلام کو روایتی طور پہ قبول کر رہے ہیں، ہم اسلام کو شعوری طور پہ قبول نہیں کر رہے ہیں. ہم شعوری طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. اگر ابھی میں آپ کے سامنے یہاں پر کوئی پولیٹیکل اسٹیج سجاتا اور کوئی جذباتی نعرہ آپ کو دیتا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں سے لے کر چمپا چوک تک سارے مسلمان جمع ہوتے. کیوں؟ یہاں کیوں نہیں؟ اس وجہ سے ہے کہ اس امت کو یہ معلوم ہی نہیں کہ پروردگار نے اس امت کی زندگی جس چیز میں رکھی ہے وہ چیز دعوت ہے، وہ چیز دین کی دعوت ہے. دین کی دعوت ہی میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہے اور دین کی دعوت ہی میں اس امت کی زندگی ہے اور انسانیت کی زندگی ہے. تو بھائیو یہ جو چیز ہے آج ان حالات میں ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے سامنے اس نقطے کی طرف آخر میں اس نقطے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ امن، ترقی اور نجات کی جو بات ہم ابھی لے کر اٹھے ہیں تو اس بات کو لے کر اٹھے ہیں تو اتنے 1 سال سے اس کی ہم نے تیاری کی اور 1 سال سے اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، لٹریچر لکھا گیا، اس پر بڑے پیمانے پر پلاننگ کی گئی اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ ریاست مہاراشٹر کے 4 کروڑ انسانوں تک ہمیں اس پیغام کو پہنچانا ہے. 4 کروڑ انسانوں تک. ہم نے شہر اورنگ آباد کے تقریباً آدھے سے زیادہ اسکول اور کالجز تک اپنی بات پہنچا دی ہے اور مستقل ہمارے جو ہے ٹیمیں لگی ہوئی ہیں. تقریباً اس وقت 115 کارنر میٹنگز ہم پورے شہر میں لے چکے ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں میں، غیر مسلموں میں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا چاہے اس ہدایت نامے کو قبول کرے یا نہ کرے، یہ اس کا اپنا لک ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے رشتے آپس میں مستحکم ہو جائیں. غیر مسلم برادری سے، غیر مسلم سماج سے جو غلط فہمیاں ہمارے تعلق سے ہے وہ دور ہو جائے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ وہ پیغام حیات جو ان کو زندگی دینے والا ہے، وہ رسول جو ان کو زندگی دینے والا ہے، وہ کتاب جو ان کو زندگی دینے والا ہے، اسی کو وہ دہشت گردی سمجھ رہے ہیں. اس سے بڑھ کر انسانی تاریخ کا اور کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر انسانی تاریخ کا کوئی مذاق ہو سکتا ہے کہ وہ دین جو انسانیت کے لیے سب سے بڑا امن اور شانتی اور حیات کا علمبردار دین ہے، زندگی کا علمبردار دین ہے، اسی دین کو ہمارے دور کا جو ہے ابو جہل، ہمارے دور کا ابو لہب، ہمارے دور کا فرعون اس دین کو آتنکوادی دین کہنے میں کامیاب ہو جائے؟ یہ امت مسلمہ، اس امت کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو ہم سکون سے رہ جائیں گے؟ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے. ہم کبھی سکون سے نہیں رہ سکتے بھائیوں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ان کے درمیان جانا ہوگا اور حالات کو بدلنا ہوگا. ابھی میں نے ایک عالم دین کا ایک واٹس ایپ پر بہت اچھا مضمون آیا. اس مضمون کو اس نے ایک حیرت انگیز واقعے کے طور پر پیش کیا. اس نے کہا کہ میں ٹرین میں بیٹھا تھا، میرے ساتھ میرے چھوٹے بھتیجے وغیرہ تھے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بازو میں چند ایسے ہی شریر لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ شریر لوگ جو ہے مسلمانوں کو گالیاں دینا اور ان کے خلاف بہت ہی عجیب قسم کی باتیں کر رہے تھے.
ایسی باتیں کر رہے تھے کہ مجھے ایسا ڈر لگا کہ کہیں جنید جیسا واقعہ نہ ہو جائے، جو حافظ جنید کو قتل کیا گیا کہیں ویسا واقعہ صادر نہ ہو جائے۔ تو میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ یہاں بھارت میں اگر کسی کی عزت لوٹی جا رہی ہے تو کوئی اس کو چھڑانے کے لیے نہیں آتا، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت یہ کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو ہمارے ملک کو، میں نے جو وہاں پر جو بیچارے نان مسلم بیٹھے تھے، جو ہمارے وطنی بھائی بیٹھے تھے، ان کے سامنے انہوں نے ایک بات رکھی۔ انہوں نے کہا بھاگنا تو صحیح نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں خاموش بیٹھے ہیں ان کی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جتنے وہاں پر ہمارے وطنی بھائی بیٹھے تھے، میں نے اللہ کا نام لیا اور وہ دعا پڑھی کہ اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسہم، کہ میں ان کے نفوس سے جو ہے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، وہ پوری دعا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد، اپنے بچوں کو دعا پڑھانے کے بعد، میں نے وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا کہ دیکھیے بھائیو، آج ہمارے بھارت کو سب سے زیادہ امن کی ضرورت ہے، ہمارے اس ملک کو سب سے زیادہ امن کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے، پڑوس میں جو ممالک ہے، وہ ممالک اسی لیے برباد ہو گئے، ناکام ہو گئے کہ وہاں کی ملک کے لوگوں نے وہاں پہ امن کو برباد کیا، تو نتیجے میں اب وہ دنیا کے اندر ناکام ملک بن گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب یہ تو صحیح بول رہے آپ۔ انہوں نے کہا کہ اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے اندر بھی بد امنی کا ماحول بن جائے۔ دیکھیے بھائیو، اگر ہم امن سے رہیں گے تو ہمارا دیش بہت ترقی کرے گا، یہ سچائی ہے، یہ بہت بڑی سچائی ہے، کیونکہ امن ہی ترقی کی بنیاد ہے۔ امن ہی، کیونکہ یہ بھارت میں جو بد امنی پھیلائی جا رہی ہے، یہ بد امنی دراصل بھارت کے انسانوں کی طبیعت میں نہیں ہے، اس بد امنی کو امپورٹ کیا گیا ہے، باہر کے ملکوں سے اس کو خریدا گیا ہے، اس بد امنی کو، تاکہ یہاں کے بڑے بڑے سماجوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے۔ یہ کوئی چیز آپ سوچیے نا، ابھی طلاق کے عنوان سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیا وہ کوئی قانون ہے؟ وہ اس کو ہم قانون کہہ سکتے ہیں؟ تو ابھی اس کو سمجھیے آپ کہ یہ جو چیزیں ہیں، اس نے کہا کہ میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی، انہوں نے کہا صحیح فرمایا آپ نے مولوی صاحب۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے رفتہ رفتہ اللہ کے رسول کی وہ حدیثیں پیش کی جس میں یہ بتایا گیا کہ امن کی کیا اہمیت ہے اور سلامتی کی کیا اہمیت ہے۔ وہ سب کے سب متوجہ ہوئے۔ انہوں نے کہا صاحب آپ بولتے جائیے، ہم سنتے جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً آدھے گھنٹے تک پوری دل سوزی کے ساتھ میرے کیبن جتنے میرے سامنے بیٹھے لوگ تھے ان سب کو کہا۔ انہوں نے کیا کیا کہ بازو میں جو لوگ تھے ان کو بھی بلا لیا کہ مولوی صاحب کی اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں، سنو، اس کی ہمارے دیش کو ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بازو میں جو شریر بیٹھے تھے وہ شریر خاموش ہو گئے اور وہ شریر اپنی جگہ چھوڑ کر ٹرین کے باہر نکل گئے۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ یہاں دال گلنے والی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ چیز ہے کہ اگر ہم نیکی کو اسپیس نہیں دیں گے تو وہاں پر برائی اپنا اسپیس بنائے گی، اگر ہم اچھائی کو موقع نہیں دیں گے تو برائی وہاں پر جگہ بنائے گی، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات درج ہے۔ آج اگر ہمارے ملک میں اندھیروں کو پھیلانے والے لوگ اپنی ساری صلاحیتیں اس پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اپنی دولت خرچ کر رہے ہیں اور اس ملک کو نفرتوں کے اوپر جو ہے چلا رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا مال اس ملک کے اندر رحمت کو، اس ملک میں پیار کو، محبت کو، امن کو، سلامتی کو پھیلانے کے لیے خرچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آج کے حالات میں امت مسلمہ کا کردار بہت بڑھ چکا ہے۔ امت مسلمہ کا یہ کردار ہے کہ یہ امت اپنے باہمی اختلافات کو چھوڑ دیں اور یہ امت اسلام کے حیات بخش پیغام کو لے کر زمین پر آئے۔ یہ یہاں اپنے محلوں کو بھی امن و شانتی کا جو ہے اس کو مرکز بنائیں۔ ہمارے محلوں میں جھگڑے ہوں تو ہم اس کو پہلے حل کرنے کی کوشش کریں اور ہم اپنے بچوں میں ہر انسان کے لیے احترام کا جذبہ پیدا کریں، ہر انسان کی خدمت کا جذبہ پیدا کریں۔ ہم انسانی دنیا کے اندر جائیں اور ان کو اپنے دلوں سے لگائیں۔ دیکھیے یہ جو ہے نا مسلم اور غیر مسلم کی یہ جو خلیج بنائی جا رہی ہے، یہ خلیج نہیں ہے بلکہ یہ یہاں کے سماج کے لیے بڑی قبر ہے۔ ہم اس خلیج کو پاٹ دیں، ہمارا جو ہے ہمارے جو وطنی ہمارے بھائی ہیں ان سے ہمارے رشتے بہت مضبوط اور مستحکم ہوں، ہم ان سے جڑیں، ہم ان کے پروگراموں میں جائیں اور ہم جو ہے اللہ کے لیے جائیں۔ ہم اس لیے نہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں یا یہ کر لیں، یہ ساری چیزیں تو اللہ کی طرف سے، اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دے گا وہ ہدایت پائے گا۔
اصل چیز یہ ہے کہ انسانی بنیادوں پر رشتے مستحکم کیے جائیں، اور ان رشتوں کے اندر ہم یہ کامن ویلیوز، امن جو انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور صحیح ترقی کہ جس کے ذریعے انسان حرام و حلال کی تمیز کو سیکھے، اور پھر اس کے بعد نجات کیا کہ انسان کو دنیا و آخرت کی وہ کامیابی نصیب ہو جس کامیابی کے لیے اللہ نے اس کو زمین میں امتحان کے طور پر بھیجا ہے۔ بھائیو، یہ زندگی کا پیغام ہے، یہ زندگی کا پیغام ہے، اس پیغام کو گلے لگائیے، اپنے منصب دعوت کو پہچانیے۔ اس منصب دعوت سے ہماری دوری اور ہماری غفلت ہمیں اس ملک میں ناقابل معافی جرم کی طرف لے جا رہی ہے، ایک ایسا جرم جس میں تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہماری خاموشی اور ہماری جو ہے وہ دنیا کے حالات کے سلسلے میں ہمارا کوئی رول نہیں۔ کسان مرتے مرے، لوگ شراب پیتے پیے، لوگ اپنی دلہنوں کو زندہ جلاتے جلائیں، لوگ اپنے بچیوں کو ماں کے پیٹ سے گرائیں، مسلمانوں کو کیا لینا دینا؟ مسلمانوں کے لیے تو جنت حاضر ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت دراصل کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمیں رسوا کر دے گی، اللہ کی عدالت میں ہمیں رسوا کر دے گی۔ ہمارے رسول ہم سے پوچھیں گے کہ میں رسول رحمت تھا اور تم رسول رحمت کے امتی تھے، تمہارے وجود کے باوجود تم وہاں موجود تھے، اس کے باوجود انسانی دنیا شر و فساد کا شکار کیوں کر ہوئی؟ اس کا جواب دو۔ کیا پیاری بات فرمائی علامہ اقبال نے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلے کیوں لٹے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلے کیوں لٹے؟ تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں۔ تیری رہبری کا سوال ہے، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی عملی طور پر شہادت دینے اور اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک میں امن، سلامتی، پیار اور جو ہے ایک طرح سے قلبی اطمینان کا ماحول بنا دیں، فساد کو یہاں سے ختم کر دے، اور اس زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باہم ہمیں بھائی چارہ کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔